اسلام نے ہمیں اس موضوع پر بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے، اچھے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے، برے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے۔ خارجی اثرات، صحبت کے اثرات، جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے اثرات اس شخص پر ہوتے ہیں۔ یا تو وہ شخص خود اس قدر زیادہ مؤثر ہو کہ وہ کسی کا اثر لے گا نہیں بلکہ اپنا اثر دے گا، پھر اس شخص کی اجازت ہے وہ جس کے ساتھ مرضی اٹھے بیٹھے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جس کے پاس جائیں گے اس پر اثر چھوڑیں گے، بلکہ لوگ اثر لیتے ہیں۔ لہذا اسلام نے تاکید فرمائی ہے، تاکید کی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ تو اثر دے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اثر لیتے ہیں، وہ تو کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر تاثیر عطا کرتا ہے تو وہ جدھر جاتے ہیں معاشرہ ان کی باتوں سے اثر انگیز ہوتا ہے، اثر پذیر ہوتے ہیں لوگ، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ ہم جو عوام ہیں، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جب دوستی لگائیں، جرانہ لگائیں تو ہم دیکھ کے لگائیں کہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم نے ہمیں بتایا ہے، اس ارشاد نے بتایا ہے کہ یہ صحبت بڑا رنگ لاتی ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تاثیر اسے حاصل ہوتی ہے۔ دوستی لگاتے وقت، یارانہ لگاتے وقت، کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے وقت یاد رکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنائیں تو حکم یہ ہے کہ دیکھ کے بناؤ۔ دیکھو کس قدر دیکھو کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی اپنے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہاں اس کا آنا جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے دوست تیری پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 15 برے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں 16 ہوں تو میں صحیح ہوں، یہ تو کیسے کہے گا؟ تیرا تعارف اس جتھے کے ساتھ ہوگا، اس اجتماع کے ساتھ ہوگا جہاں تو بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا تعارف علیحدہ کرائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا تعارف تیرے دوست ہوں گے، تیرے دوست تیرا تعارف ہوں گے، لہذا دیکھ کے دوست بنا۔ دوسرے لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے بنا کہ اگر کوئی بندہ تجھے آ کے کہے کہ تو فلاں کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھک جائے گی یا تیرا سار اٹھ جائے گا۔ یہ تجھے سوچ لینا چاہیے، یہ تجھے سوچ لینا چاہیے۔ دوستی لگاتے وقت تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ دوست سے جب کوئی بندہ پوچھے گا، ایسا تو نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلانا تیرا دوست ہے تجھے وضاحت دینی پڑے گی، تجھے وضاحت کرنی پڑ جائے کہ نہیں وہ تو بس آ جاتا ہے تو میں کیا کروں، بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں، پانی مانگتا ہے تو میں کیا کروں، چائے مانگتا ہے تو میں کدھر جاؤں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرے دوست کا کوئی تجھ سے تعارف پوچھے تو کہے الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دوست عطا فرمایا ہے۔ تو دوستی میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو سارے آدمی کا انتخاب کر، نیک آدمی کا، اچھے آدمی کا۔ ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح امیر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں، لوگ امیر لوگوں سے۔ اچھا اب دعویٰ کیا ہوتا ہے، شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مخلص دوست نہیں ملتا، اور ادھر امیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مخلص ساتھی نہیں ملتا، کیونکہ دوستی دین دے کے لگائی نہیں جاتی۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اس شخص کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کام کتنا آئے گا، پیسہ کتنا خرچ کرے گا، میں اس کے ہاں جاؤں گا تو میری تواضع کس طرح کی کرے گا، ایسا دیکھ کے دوستی لگا دے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت جی میرے مخلص دوست کوئی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں،
دوست اچھے ہوں تو برا وقت بدل دیتے ہیں برے وقت کو، برے وقت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، سرانے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت۔ لیکن اگر انسان، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دوستوں سے لالچ پورا نہ کرو۔ لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں، آدمی گوا لیتے ہیں۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برا وقت اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے، ٹلتا نہیں۔ انسان کو انسان بچا لینے چاہیے۔ کسی نے کہا بزرگوں سے، کہا صاحب مجھے مخلص دوست نہیں ملتے، تو درویش نے بات بڑی سادی سی کر دی، کہنے لگے ذرا تو اپنے دل پہ توجہ کرنا، تو ذرا اپنے دل سے پوچھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے۔ جتنا تو دوسروں سے مخلص ہے، دوسرے بھی تیرے ساتھ اتنے ہی۔ تو اپنا اخلاص دیکھ لے، اپنا رویہ دیکھ لے، اپنے دل کی گہرائی سے دیکھ، اور اگر تیرے جیب کے رشتے ہیں تو پھر لوگوں کے بھی تیرے ساتھ جیب کے رشتے ہیں۔ اگر تیرا وقت کا ساتھ ہے تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ وقت کا۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھ کر دوستی لگاؤ، دیکھ کر دوستی لگاؤ کس سے لگا رہے ہو۔ اور یہ حدیث بھولیے گا نہ اس موضوع پر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، ایک روایت میں لفظ ہے المرء علی دین خلیلہ۔ حضور نے فرمایا سنیں، یاد رکھیں، نبی پاک فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے، یہ نہیں کہ وہ جب وہ گیا تھا تو اس کا مذہب وہ تھا، فرمایا جب یاری لگ جائے گی تو اس کا مذہب وہی ہو جائے گا جو اس کے دوست کا۔ آج بہت سارے لوگ صحابہ کے بے ادب ہو گئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان لوگوں کے پاس تھے جو صحابہ کے بے ادب تھے۔ بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کے بے ادب ہوئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان کے پاس تھے جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور حضور کے رفعت، مرتبے اور مقام کے بارے میں معاذ اللہ مشکوک گفتگو کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں جا کے بیٹھے تھے جہاں یہ گفتگو ہوتی تھی۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے میرا دوست کون ہے۔ اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تیرے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ اگر تیرا یار رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو تیری خواب میں بھی مدینہ آیا کرے گا۔ اگر تیرا دوست حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کا نام لینے والا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان سے پیار کرے گی۔ اور اگر تیرا دوست امام حسن، حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آنکھیں جھکا کے، سر جھکا کے لیتا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان کی بادب ہو جائے گی۔ اگر تو اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو تو اچھے آداب سیکھے گا۔ دوستی سوچ سمجھ کر معیاری دوست بنائیں، معیاری لوگوں سے دوستی لگائیں، اور دیکھ کر لگائیں کہ آپ کا دوست کون ہے، یار کون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اثر قبول نہ کریں۔ اس لیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیحت فرمائی، حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا بندے سے دوستی بندے کی وجہ سے لگانی نہیں۔ تو یا رسول اللہ کس وجہ سے لگائیں؟ تو حضور نے فرمایا دوستی جس سے بھی لگاؤ یا خدا کی رضا کے لیے یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ دوستی اللہ کی رضا کے لیے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کسی سے محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھ تو من احب للہ وابغض للہ، پیار بھی کر اور بغض بھی اللہ رسول کے پیاروں سے پیار کر، اور رب رسول کے بے ادبوں سے بغض رکھ۔ بغض بھی ایمان ہے، بخاری مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بھائی بغض بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ فرمایا بغض رکھ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ میں بغض بھی رکھ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اور اگر کسی کو کچھ ہے دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے، اور اگر کسی سے کچھ چیز روکنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روک، فقد استکمل الایمان، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو دوستی سب سے پہلے حکم یہ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خالص ایمان کس کا ہوتا ہے؟ خالص ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا خالص ایمان اس کا ہے جو پیار بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی ذاتی اس میں کوئی ذاتی اس کا کوئی فائدہ موجود ہے۔ یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوستی لگاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا، اس لیے کہ دوستی کی بہت زیادہ حقوق ہیں، میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا، میں تھوڑے دوست بناتا ہوں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے،
بولیا پہلو ہی سوچ کے لائی، پھر 11 نال حساب نہیں ہوتے، پہلے ذرا احتیاط کے ساتھ چل، پھر بعد میں وہ جب پارٹنر بنتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے تیرے پیسے میرے پیسے. اس وقت جب دوستی لگتی ہے تو پھر بارے نیارے ہوتے ہیں. اور چونکہ دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی ذات نہیں ہوتی، ذاتی نفع ہوتے ہیں کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے. پھر جب ٹوٹتی ہے بات، زیادہ آگے تو چلتی نہیں، ٹوٹتی ہے. اور جب ٹوٹتی ہے تو پھر چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہونے لگ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں لاہور جاتے وقت جو مرید کے بوتلیں پی تھی ان کا بھی حساب کرنا ہے، آدھی تیری ہے آدھی میری ہے. اس لیے کہ دوستی کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ بنیاد اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی. خلوص پر یارانہ لگائیں، خلوص پر دوستانہ لگائیں، محبت کریں تو خلوص کے ساتھ. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی، 2 مسواک نبی پاک نے کاٹی. درخت کے ساتھ ٹیڑھی تھی، ایک سیدھی تھی. اتنا فرق ہوتا ہے، مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں، حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں، محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں. میں غلام ہوں، میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں. دوستی اور صحبت کے فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوستی اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں، فقط تیرے ساتھ بھی بھلائی نہ کروں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے. اپنے دوست کا اچھا سوچنا، اس کا بھلا کرنا، اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کے لیے نرم رویہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے ایک کنویں پہ، میں بھی موجود تھا. اللہ کے محبوب کپڑوں سمیت غسل کرتے تو پھر بھی ایک آدمی کو کہتے کہ ذرا کپڑا لے کے پردہ کر کے کھڑا ہو. کپڑے پہن کے غسل ہوتا تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نبی پاک پتہ کیا کرتے، ایک آدمی کو کپڑا دے کے کھڑا کرتے، فرماتے تان کے کھڑا ہو جا میں نے غسل کرنا. اللہ کے وجود پر کپڑے بولیے وہ وجود کر کپڑے. ایک گرمیوں کا موسم آیا نا تو نوجوان لڑکے شارٹ کپڑے پہن کے پھرنے لگے. نوجوان گھر میں اماں جی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. سانس بڑی نعمت ہے. شعور سے محفل دکھنے کا نام نہیں میرے بھائی. شعور یہ نہیں کہ آپ نے نت نیا فیشن اوڑھنا ہے. شعور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر حیا کتنی، آپ اپنے کلچر کو، اپنے معاشرے کو حیا کتنی دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان آپ سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کے لیے ویسے فرض ہے، وہ وجود کا حصہ ننگا کرے گا تو حرام کا مرتکب ہو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت کنویں میں غسل کرتے تھے، پھر بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے، کپڑوں سمیت بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے. یہ حیا کا عالم تھا. فرماتے ہیں حضور غسل کر کے جانے لگے تو میں بھی قریب آیا، میں نے کہا میں بھی غسل کر لوں، موسم گرمی کا ہے. فرماتے ہیں میں جب لگا نا غسل کرنے تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ کپڑا دو. اب میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں، میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں، میرا تو غلامی کا حق بنتا ہے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب 2 دوست ہوں، 2 پیارے ہوں، تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کے حق میں نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے. نرمی کا لوگ مطلب غلط لیتے ہیں، غلط مطلب لیتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا اسے بیوقوف سمجھتا ہے، سمجھتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے میں کہتا ہوں کر جاتا ہے. تو بھائی سمجھ لیں نبی پاک یہ تو حضور نے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ نرمی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ زیادہ ہوگا. تو فرمایا میں زیادہ درجہ لینے کے لیے ایسا کروں. حبیب پاک علیہ السلام نے دوست کے بارے میں یہ معیار دیا کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو دوستی کا ادب یہ ہے کہ تو اسے نفع دینے کی کوشش کر، تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر.
تو اپنی طرف سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کے مواقع فراہم کر۔ اگر تو نفع لینے کا ارادہ کرے گا تو لالچی ہے، اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں پھر دوستی قائم نہیں رہتی۔ جب تک لالچ پورا ہوتا رہتا ہے یارانے چلتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ہے وہ جو کل کے پارٹنر تھے، پیارے تھے، خلوص والے تھے، پھر سلام دعا سے بھی جاتے ہیں، پھر بعد میں تعلقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے کیا صورت رہتی ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ لگے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطی۔ ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے، انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں، بلے بلے کرتے ہیں، کیا بات کیا بات کیا بات، اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سماج سمجھ رہا کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے، وہ دوست تھوڑی ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی، دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں، باقیوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہے، وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی، لوٹ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے۔ چنکی منڈی سجنا کھولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل فرید جنہاں دی، یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل فرید، وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے، وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، جے کر یار دے نام کا ملے نے نا اونوں جھولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو میری اصلاح کرے، جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے۔ لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ فلانی غلطی ہے، وہ اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے، لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا، اس کو بتلانا نہ، یہ دوستی نہیں، یہ دشمنی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حضور اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بہہ جائے گا پر ہاتھ صاف نہیں ہوگا۔ صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے، پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے ملو گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے۔ فرمایا دو بھائی دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہ میل چڑھ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے، اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے، کہتا ہے بھائی ہمارے کا معاملہ ہے، اسے کور کرنا ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے، کٹھے عبادت کرتے۔ ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے، افطاری کا سامان لینے، ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں۔ جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی، معاذ اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے پیچھے جانے آنے لگا، اسی کا ہو گیا۔ اب اس نے انتظار کیا، کئی گھنٹے نہ آیا، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ طوائف کے پیچھے ایک بری جگہ برے ٹھکانے پہنچ گیا۔ اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا ہو، اس کی توہین کرتا ہوا تو ہے اس طرح کا، جب تک میں تو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوا تھا، کیا بتاؤں وہ تو پہلے ہی بڑا برا تھا۔ یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے، صفائیاں ہو سکتی تھی، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا، اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے پڑھیں، اکٹھے قرآن پڑھا ہے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے پڑھیں، اکٹھے محفل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ اکٹھے ہی جائیں، اکٹھے رہیں۔ تو آ جا واپس، سمجھایا بھی، بہنایا بھی، حدیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید بھی پڑھا، بڑی اس کو تبلیغ کی لیکن نہ سمجھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا، وہ کیا تھا بولیے؟ وہ یار تھا، دوست تھا۔ وہ جا کے سر سجدے میں رکھا، اس نے رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے 40 سال تیری عبادت کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا نہیں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو ہدایت عطا نہیں فرما دیتا۔ میں یہاں عبادت ہی کرتا رہوں، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ، بعض کتابوں میں 11 دن بیت گئے، سب سجدے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک دوست کی برکت سے دوسرے کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ آئے، آ کر کے اس کے بعد جب دیکھا تو وہ سجدے میں ہے، کہا اٹھو، اٹھتے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو لٹا دیا،
تو کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا میرے دل پہ گناہ کی نفرت کیوں پیدا ہوئی، کہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تیری دعا کی برکت سے اللہ میرا دل بدل دیا ہے، تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے میرا دل۔ لیکن اگر ہمارا جرانہ ان لوگوں سے ہو جو گناہوں پر ہماری مدد کریں، معاذ اللہ سینے میں جانے میں مدد کریں، عشق لڑانے میں مدد کریں، تماشے کرنے میں مدد کریں، تو وہ تو الٹا گناہوں کا شکار کریں گے۔ تو بھائی دوستی یہ ہے کہ دوستی اس کے ساتھ لگائیں تو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کی غلطیاں آپ کو بتلائے، جو آپ کو چمکائے، روحانیت کے معاملات میں آپ کو آگے لے کر کے جائے۔ پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کے کام آؤ، اپنے بھائی کے۔ اور پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ نبی پاک نے فرمایا جب تک تو اپنے دوست کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا، جب تک تو اپنی بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تیری مدد میں رہے گا۔ جب تک آپ وہ دور دیکھیے نا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جب نبی پاک نے بھائی چارہ قائم فرمایا، تو نہ برادری تھی، نہ قبیلہ تھا، نہ علاقہ تھا، نہ رہن سہن ایک تھا، وہ مکے کے رہنے والے یہ مدینے کے رہنے والے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک جگہ بٹھایا تو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کے بدن سے۔ اس قدر زیادہ خلوص ان کے اندر پیدا ہوا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، تین باتوں سے حضور نے منع کیا، تین باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ یاد رکھنے کی بات۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو، دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی، کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے ہر چوک میں، ہر چوراہے میں دو دوست دو وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا، وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے گا، حضور نے حکم دیا۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے۔ اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھنا، باتیں دلوں میں رہ جاتی، آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے۔ نبی پاک نے تین باتوں سے منع کیا، ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو، اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو، کبھی خراب نہ ہو۔ دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں، اگر تمہارا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس وقت مجھے کہا تھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کی بنیاد پر بڑا کچھ کر لیتے ہیں، میرا دوست ایسے کر دے گا، میرا دوست، بعد میں وہ دوست چھاپ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے ایسے ہی چھوڑ دی تھی ایک دو بات اور تو سچی سمجھ گیا تھا۔ تو بھائی دوستی میں ایسا کبھی نہ کریں، اخلاص والا رویہ اختیار کریں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ، دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ نہ۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے دوسرے شہر گیا، دوسرے شہر، یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے یہ پتہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کی رضا کی دوستی ہوتی ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، نیک لوگ۔ ہمارے زمانے میں یہ شوق نہیں ہے لوگوں کو علماء سے دوستی کرنے کا، مشائخ۔ آپ علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو پرکھ کے دیکھ لیں، میری طرح کا کوئی بہت بڑا گناہگار بھی ہو، بالکل بے عمل بندے کے پاس بھی کوئی بندہ بیٹھنے والا ہو تو کچھ نہ کچھ دین کا رنگ اس پہ بھی نظر آئے گا۔ دیندار آدمی کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو چھلکتا ہے، اس پر نور چھلکتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ دیندار لوگوں سے دوستی لگائیں۔ اگر تو نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اپنے کمرے میں کعبۃ اللہ کی تصویر لگا، مدینہ تو رسول کی تصویر لگا، اور اگر تیرا ولی سے جرانہ لگانے کو دل کرے تو غوث اعظم کے بغداد کی فوٹو لگا، داتا علی اجویری کے مزار کی فوٹو لگا، ان بزرگوں کے مزارات کی تصویریں لگا۔ انسانی تصویر تو ویسے نہیں لگانی چاہیے گھر کے اندر۔ تو لوگ دوستیاں لگاتے ہیں، جرانے لگاتے ہیں دنیا داری کی بنیاد پر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے، یہ بخاری مسلم کی روایت۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں فلاں بستی، فلاں علاقے، فلاں محلے، گاؤں میں میرا دوست رہتا ہے۔ فرشتہ کہنے لگا اس کے ساتھ کو تیرا کاروباری لین دین ہے کیا؟ کوئی نہیں۔
رشتہ داری ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کس لیے ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ملنے جاتا ہوں تو میری دینداری میں برکت ہوتی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر، میں بھی انسان نہیں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہا جاؤ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو تو میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ تم دونوں کی دوستی کی بنیاد میری ذات، تم دونوں کی قوت کی بنیاد میری ذات۔ یہ دوستی اتنی قیمتی ہے کہ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن پاک پڑھا جائے، جہاں درس قرآن ہو، جہاں اچھی محفل ہو، فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ زمین پہ آئے تھے، تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے، خدایا دوزخ سے پناہ مانگتے، فرمائے گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت عطا کر دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا، محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، کچھ دیر، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا، اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا، فقط آنا مقصد تھا، کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکت سے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے نیک وقت بنا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کرے، اچھے افکار۔ میرے صاحب فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا، جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں، ترقی کروں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی۔ جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے کہ جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑائی عطا فرما دیتا ہے۔ بڑوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں، اور جب چاہیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزوں دوستیاں رب رسول کے پیار پر، حضرت ابو ادریس خولانی تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل دمشق آئے، حضور کے صحابی تھے، بڑے خوبصورت جوان تھے، دانت ان کے چمکتے تھے۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے، حالہ، اور لوگ حضرت معاذ بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، رش بڑا تھا، بات نہ کر سکا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پہ مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت معاذ بن جبل سے میری ملاقات ہو جائے۔ میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں، تنہائی میں کچھ وقت ملے مجھے۔ فرماتے ہیں میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آ کے نماز ادا کر دی، نوافل میں مشغول تھے۔ وہ فارغ ہوئے، میری طرف دیکھا، کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ کی زبان سے قرآن سنا، رسول اللہ کا فرمان سنا، آپ کے لب و لہجے سے مجھے مٹھاس چھلکتی دکھائی دی، میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا، واقعی ایسے؟ تو اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے، فقط اللہ کی رضا کے میں آپ کے پاس آیا کروں گا، نوکری کروں گا، خدمت کروں گا، آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں۔ فرمایا پکی بات ہے؟ کہ پکی بات ہے؟ پھر پوچھے پکی بات ہے؟ کہا ہاں۔ سن، پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ آیت نمبر 67، یہ گھر جا کے کھولیے گا، ان کو دیکھیے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجیے۔ واضح آیت، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی سورت کے قول کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست، لیکن جو متقی پرہیزگار ہوں گے وہ جہاں بھی دوست ہوں گے قیامت میں بھی دوست ہی رہیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے، کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام، یہ مجھے لے جاتا، دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ فرمایا جو متقی ہوں گے جہاں بھی دوست ہوں گے وہاں بھی دوست ہوں گے،
طبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیک لوگ ہوں گے نا ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا، کچھ کے اندر کمیاں ہو گئی، کوتاہیاں رہ گئی، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے نا، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے، کہیں گے اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے ہیں، خدا بندہ ان کو بھی بلا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا کہ وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے، کہیں گے اللہ نہیں انہیں بلا، اے اللہ انہیں بلا، ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں ان نیکوں کی سفارش کی برکت سے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب، جو تمہارا دوست ہے اسے پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری دوستی کی بنیاد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست اکٹھے رہتے تھے دنیا میں، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئی، سمجھ لیں دونوں کے 80% نمبر آئے، 20% میں فیل ہو گئے۔ اب 100% نمبر چاہیے تھے جنت میں جانے کے لیے، اب وہ دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈنے نکلے۔ ماں کے پاس گیا، اماں نیکیاں چاہیے، اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے۔ دونوں کو نہیں پتا، علیحدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا، اس کا حساب وہاں ہوا، اس کا وہاں ہوا، دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے، دونوں کو کوئی نہیں ملی، رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا یار 20% کمی رہ گئی۔ تیرا کیا بنا؟ 20% رہ گئی۔ اب دوست ہے نا، دوست دنیا میں بھی سودا نیکی کا، آخرت میں بھی نیکی کا۔ ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر، میری والی بھی لے، تو جنت میں جانا۔ دوست ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے، تو جانا، چلو ایک تو جائے نا۔ فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکیاں دے دی، وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خود غرض ہوں، اس نے نیکیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں۔ وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا، رونے لگا۔ عرش کا مالک جو سارا کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا مہربانی کر، میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں، اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے، تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں دو دوست اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے نیکیاں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، ایک میں کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطی بڑی ہو گئی، اب ایک جنت میں دوسرا جہنم میں۔ اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا ہے یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا، میرے دوست کو چنگیاں دے دار لگی، ساتھ میری چولی چپولپ ہے، اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے، جہنم میں یہ نفس موجود ہیں، اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے میں یرانے ہوں گے، یہ بھی عنوان ہوگا قیامت میں، یہ رنگ بھی مہکے گا۔ اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں، تو حکم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست عرض کرے گا اے اللہ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جہنم میں بھیج دے، وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، دیو دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ کہا پھر میرے لیے بھی وہی فیصلہ ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو۔ میرے بھائی معیار دوستی کا دیکھیے، معیار ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دے، یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے، یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا جو بعد میں قابو سے باہر ہو جائے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں، انہیں دوستانے بنا کے دو، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یرانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو، کردار کو، نظریات کو بگاڑ دیں، تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں مرضی بیٹھے، جہاں مرضی اٹھے، ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا، لکھاتا گیا، بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی ختم نہیں دلانا، کچھ نہیں، فارغ ہے ابا جی، اس لیے کہ میں
اب جس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا. ہم نے جب خیال نہیں رکھا اس پودے کا رکھا، اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھی ان کو طرف نہیں کیا، اس کے ساتھ جو غلاظت تھی اس کو ہٹایا نہیں، اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں. دوستی کا معیار تقوی پہ رکھیں. دوستی کے آداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں، دوست کی کبھی عیب جوئی نہ کریں، دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور دوست کے دوست کو دوست سمجھیں، اس کے دشمن کو دشمن جانے. اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست، امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کرے. اگر اس کے ذمہ قرضے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو قرض بھی ادا کرے. اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھے، گویا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے اس کے دوستی ادا ہوتا ہے، اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق، میرا خلیل ہے. اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گنبد خضرا پہ لے جائیں اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا. آپ ساری کتابیں دیکھ لیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ رکھ کے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا. دوست کو دوست پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ جڑے. دوستی تعلق کو نبھائیں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں. غریبوں سے دوستی لگائیں، ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، جن کو آپ ہاتھ تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جران بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ. میں اور آپ اس بات کا ادعا رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. صالح اور پاکیزہ مسلمان بننا اور اس کے تقاضوں کو نبھانا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کثرت صوم و صلات کیا یہ علامت اور یہ تعریف مسلمان کی ہے؟ اگرچہ مسلمان کو 5 گانہ نماز کی تلقین فرمائی گئی اور اس کا تاکیدی حکم دیا گیا، اسی طرح دیگر امور خیر کو بجا لانے کی تلقین فرمائی گئی. لیکن مسلمان کی جو تعریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے طرز معاشرت سے، انداز زیت سے ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کو راحت پہنچتی ہے، تسکین ملتی ہے، یا ہمارا وجود دوسروں کے لیے بوجھ ہے، دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہے، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے، اس انسانی معاشرے کے لیے ہمارا وجود تکلیف اور آزار کا سبب ہے. یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ایک سادہ سی تعریف ہمارے سامنے مسلمان کی رکھی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ راستے میں ٹریفک کا مسئلہ ہوا اور ہم بر وقت نہ پہنچ پائے، تو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی آرزو ہوگی. مسلمان کو جو تحیت کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، یعنی تحیت المسلم کیا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم. اور اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو ملاقات کا ابتدائیہ تمہارا سب سے پہلا کلام گفتگو کے آغاز سے بھی قبل اس کو کہو السلام علیکم، اور وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام. تو یہ محض کوئی لفظ نہیں ہے
کہ زبان سے رسماً ادا کر دیے گئے اور اس کے معنی اور اس کے مطالب ہمیں ملحوظ نہ ہوں، بلکہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی کا نزول ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی، میری جانب سے تجھے مطمئن ہونا چاہیے، تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی کی۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میری جانب سے بھی تجھے یہی ضمانت ٹھہری، اگر میرے بھائی تو مجھے جان، مال اور آبرو کی ضمانت فراہم کر رہا ہے تو پھر میرا رویہ بھی بالکل اسی طرح کا تیرے ساتھ ہوگا۔ تو وعلیکم السلام، اب تجھے بھی میری طرف سے امان ہے اور سلامتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا السلام علیکم، تو ہم پھر اپنے اس دوسرے بھائی کے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو سزائے موت کا قیدی تھا، تو اس نے کہا میری آخری آرزو یہ ہے کہ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد آپ مجھے پھانسی چڑھا دینا۔ تو اس کو دربار میں لایا گیا اور اس نے داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ تو بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو آرزو پوری ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا اب اس کو لے جاؤ اور پھانسی دے دو۔ اس نے کہا آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دی ہے۔ جب وعلیکم السلام کہا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو جب وہ ضمانت فراہم کر چکا ہے تو پھر آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ تو ہارون رشید مسکرانے لگا، کہا کہ یہ بہت چالاک نکلا، تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے، اور ہمیں اس کو رواج دینے کی تلقین کی گئی۔ افش السلام، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں حضور سے جو پہلی ملاقات کی تو اس میں حضور نے جو صحابہ کو تلقین فرمائی اس میں پہلا لفظ یہی تھا افش السلام، سلام کو عام کرو۔ تو سلام کو عام کرنے کا مطلب ہم ایک مطمئن معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ضمانت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میری جانب سے تجھے کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں، کوئی تکلیف آنے والی نہیں، اس لیے کہ میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ بھی آگے سے کہتا وعلیکم السلام، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے تحیت المسلم۔ تو مسلمان کون ہوا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بلکہ اسلام اس سے آگے بڑھ کر کسی مومن کے لیے ہمارے سینے میں بغض، نفرت اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے دل کو میلا کرے اور کسی کی دشمنی پر ابھار دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول بپا تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے نظر کی تو ایک بوڑھا شخص، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوا اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، مجلس برپا ہوئی، پھر آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے پھر دیکھا اور سوچا کہ دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب یہ انعام پاتا ہے، لیکن وہی بزرگ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ ظہور پذیر ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، آنے والا پہلا شخص جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں ہے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی شکر رنجی ہے، میں 3 دن تک آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر مہمان رکھ لیں گے؟ انہیں کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔
3 دن تک میں اس ٹو میں رہا کہ میں دیکھوں ان کا عمل کیا ہے. آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. اور تینوں دن یہی تشریف لاتے رہے تو کوئی خاص بات ہوگی. پھر رات جب وہ اپنے بستر پہ سو جاتے اور میں بھی ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوتا تو میں جاگ رہا ہوتا اس ٹو میں کہ میں دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے نوافل کتنے پڑھتا ہے اور دیگر اعمال کیا ہیں. لیکن وہ برابر سو رہا ہوتا، سوائے یہ کہ جب وہ بستر پر کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا. باقی میں نے کوئی اس کا الگ سے کوئی عمل نہیں دیکھا. دن کے اوقات میں بھی وہی معمول تھے جو عام مسلمان کے معمول ہوتے ہیں، کوئی الگ سا اس کا کوئی میں نے عمل نہیں دیکھا. 3 دن میں ٹو میں رہا لیکن وہ عام معمول کی زندگی ہی بسر کر رہا تھا، کوئی الگ سا عمل مجھے نظر نہیں آیا. تیسرا دن گزارنے کے بعد میں نے الوداعی سلام پیش کیا. میں نے کہا کہ میں 3 دن یہاں اس لیے گزارے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور آپ 3 دن تک آتے رہے. لیکن مجھے 3 دن تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کے بارے میں میں کہوں کہ ہاں یہ عمل ہے جس کا مجھے بھی تتبع کرنا چاہیے. وہ جو اعمال ہیں وہ تقریباً سب میں پائے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر، اگر تم اور دن بھی رہو تو تمہیں دیکھنے کو کچھ نہ ملے. یہی میرے معمول ہیں جو تم نے دیکھے. میں نے تم سے کوئی عمل چھپایا نہیں، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر تم اور بھی رہو تو نہ دیکھ پاؤ گے. تو کہتے میرے قدم رک گئے اور میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے. تو انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے جو تم دیکھ نہیں پائے. تو جنت میں داخلے کا سبب دل کا شفاف ہونا ہے. فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، پرندوں کی طرح ہوں گے، ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی اور نفرت نہیں رکھیں گے. آج کی تاریخ میں میں اور آپ اپنے سینوں میں اتنی نفرتیں، اتنے بغض رکھے ہوئے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لو تو وہ اس قدر جو اناج سے بھری ہوئی باتیں کرے گا کہ اللہ یاز باللہ. ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں لوگوں کی وجہ سے. ہمارے دکھ اپنے نہیں ہیں، یہ ہمیں میسر ہے نہیں ہے، فلاں کو کوئی میسر ہے. تو آج کی تاریخ میں ہم دوسروں کے حسد میں، دوسروں کے بغض میں، دوسروں کی دشمنی میں، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے دکھی ہیں. ہمارا دکھ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی دکھ ہے، ہمارا دکھ یہ ہے کہ وہ کیوں خوش ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگی کو جیرن کر دیا. اس کا مادی نقصان تو ہے، جس سے طبیعت میں گھٹن ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اضطراب ہے. لیکن اس کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جنت سے محرومی. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پاکیزہ ہوں گے، جن کے دل نفرت سے خالی ہوں گے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اندر کی صفائی کی. ہمارا سارا زور باہر کی صفائی پر ہے. مسواک بھی کریں گے، اچھی سے اچھی خوشبو بھی لگائیں گے، عالی نصب لباس بھی پہنیں گے، اور ہمارے جوتوں سے لے کر کے پگڑی تک ایک ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی، اور لباس پہ ایک سلوٹ بھی گوارا نہیں کریں گے. لیکن اندر میل کچیل جمع ہوگا. باہر کو مل مل کے دھوئیں گے لیکن اندر میلا ہی رہے گا. جبکہ باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو. ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس پہ ہماری کبھی توجہ ہی نہیں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے. شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، جلدہ نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے. ہماری ساری
قوت کوشش پیٹرن کے اوپر ہے، اور اللہ بندوں کے دل دیکھتا ہے. وہ بندہ اور بندے کے چہرے کے اوپر بنا ہوا تل نہیں دیکھتا، جب دیکھتا ہے بندے کا دل دیکھتا ہے. قربانی کے باب میں فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے خون کو بہا ہوا وہ تو نالیوں میں بہ گیا، تمہارا گوشت تم خود کھا لیتے ہو قربانیوں کا، تالے تم مدارس میں دے دیتے ہو. کہا اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، نہ تمہارا بہایا ہوا خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو وہ ہمارے دل کو ستھرا دیکھنا چاہتا ہے. قلب سلیم کے ساتھ کون آتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کے ساتھ اس کے حضور کون پیش ہوتا ہے؟ لیکن ہم دل کو میلا رکھتے ہیں، دل کو گندا اور جو ہے وہ الجھا ہوا رکھتے ہیں، لیکن لباس کی ستھرائی پر، لباس کی پاکیزگی پر بہت زیادہ ہم زور دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے، دل کی ستھرائی کی طرف توجہ دینی ہے. حضرت رومی نے کہا تھا، جو اقبال کے بھی مرشد ہیں، دل بدست کاور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہے خلیل اطہرست، دل گزر گاہے جلیل اکبرست. کہا کہ دل کو قابو میں لیا، حج اکبر یہی ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا، دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے. میں اور آپ اگر اصلاح احوال چاہتے ہیں، اگر ایک صالح پاکیزہ اللہ کا مطلوب اور مقصود مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس کے پیارے محبوب جس طرح کا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کا مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں توجہ اپنے دل کی طرف کرنی چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اور اشارہ کیا دل کی طرف، اور بار بار کیا التقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ یہاں ہے، یہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. تو اگر یہ درست ہو گیا، اللہ اکبر، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ود مہانے ہو، 14 تڑک دلے دے اندر تمبو وانگو ٹانے ہو. سب کچھ تو اس دل کے اندر ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. یہ پوری کائنات تو اس دل میں ہے، اور صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں. پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ دیکھنا ہے تو قلب انسان ہے، اور قلب انسانی کو اگر جو ہے وہ کھول دو گے تو پوری کائنات بن جاتی ہے. تو اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور فرد کی اصلاح سے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، اور خاندان کی اصلاح پھر معاشرت کی اصلاح کی ضمانت بنتی ہے. اور معاشرے پھر جو ہے وہ ایک سالے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے باعث ضرر نہیں رہتے، معاون بن جاتے ہیں، تو وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے. آج ہم جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کو جنت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جنت کا نقشہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہمارے اکثر خطیب تو حوروں کے ذکر کرتے ہیں، اور حوروں کے لباس سے لے کر کے ان کے اعضاء کی ساخت تک نقشے کھینچتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے والے ہیں. تو صرف تعارف میرے رب نے کروایا. ذرا دیکھیے جنت کیا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت کا یہ نقشہ میرے رب نے بیان کیا. کیا جنت وہ مقام ہے جس مقام پر آپ کو لغو بات سننے کو نہیں ملے گی، یعنی کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت پہ شاک ہو، جو آپ کی طبع پہ گراں گزرے، جو آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو، اور جو آپ کے اوپر جو ہے وہ شاک ہو. جنت ایسا پاکیزہ اور پرسکون مقام ہے کہ جہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما،
نہ تو وہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے کو ملے گی، اور نہ ہی کوئی بیہودہ لہجہ سننے کو ملے گا، نہ جنت کے اندر آپ کی کانوں کی سماعتوں پر کوئی گراں لفظ آپ کو سننے کو ملے گا، نہ کھلدرا لفظ سننے کو ملے گا، نہ سخت لفظ سننے کو ملے گا، ولا تعصیما، اور نہ ایسا کوئی عمل دیکھنے کو ملے گا جس کو اسم کہا جا سکتا ہو، جس کو گناہ کہا جا سکتا ہو، جو ضرر کا سبب اور تکلیف کا سبب اور ذریعہ ہو۔ تو یہ جنت کا نقشہ ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا۔ اگر جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہمسائے کے گھر کو ہم نے اذیت کدہ بنا دیا ہے، میں تو یہ بات بھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر جنریٹر بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے لگائیں کہ ہمسائے کی نیند اچاٹ نہیں ہو، اس کے شور و غل سے، اس کی آواز سے۔ آپ تو بند کمرے میں اے سی لگا کے سو گئے اور جنریٹر باہر چل رہا ہے، لیکن جس کے گھر کی کھڑکیاں بھی پوری نہیں ہیں تو وہ گرمی میں جلس تو رہا ہی ہے، وہ اس اذیت سے بھی گزر رہا ہے۔ تو جنت کا نقشہ یہ بیان کیا گیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما۔ تو مجھے اور آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا پڑے گا، لوگوں سے درگزر کرنا پڑے گا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے ہمارا وجود ضرر کا سبب نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نے ایک جامع جملہ ارشاد فرمایا، خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی قربت حاصل کرو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم خیر کی چابی بن جاؤ، جہاں جاؤ وہاں خیر کے در کشادہ ہو، اور شر کا تالا بن جاؤ، جہاں برائی بھی ہو رہی ہو تمہارے وجود کی وجہ سے وہ برائی جو ہے وہ دم توڑ جائے، نہ یہ کہ ہمارا وجود شر کا سبب ہو، ہمارا وجود جو ہے وہ ضرر کا سبب ہو، ہمارا وجود برائی کا منبع و مصدر ہو، اور ہم جہاں جائیں وہاں غیبت کا بازار گرم ہو جائے، جہاں ہم جائیں وہاں جو ہے وہ دشمنی ابھرنے لگے، جہاں ہم جائیں وہاں بہتان تراشی کا بازار گرم ہو، جہاں ہم جائیں وہاں نفرت کے بھڑکے پھوٹنے لگ جائیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا سبب اور ذریعہ ہو۔ اور السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ السلام علیکم، تمہیں اب میری جانب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب ہم رواج دیں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی آبرو پہ حملہ آور ہو۔ میں بھی ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور آپ بھی اس دیہات کے رہنے والے ہیں یا اطراف کے بسنے والے ہیں۔ ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہم یہ سنتے تھے کہ گاؤں میں کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن یہ قدریں پامال ہو گئیں، اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے، باقی درندے بستے ہیں، وحشی بستے ہیں، اور جو ہے وہ شہوتوں سے بھرے ہوئے ریچھ پنپ رہے ہمارے گھروں کے اندر۔ یہ دور موجود فتنے کا دور ہے۔ آج جو کچھ ہمارے اداروں میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز کے اندر ہو رہا ہے، آئے دن خبریں ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں، ہماری گلیوں میں، دیہات تو ایک تقدس ماحول کا نام ہوتا تھا، ایک پورا خاندان اور ایک فیملی ہوتی تھی۔ آج دیہاتوں کا وہ تقدس ٹوٹ گیا، اقدار دم توڑ گئے، اخلاقی اصلاح ختم ہو گئے، آج بڑوں کی عزت ختم ہو گئی، چھوٹے چوک چشم ہو گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اقبال نے تو ایک صدی قبل کہا تھا، نوجوانہ چوزنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بخترانے او بچشم خود اسیر، شوق چشموں شوق بینوں سردہ بین، ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیہ آختہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ جس دور میں میں جی رہا ہوں اب وہ دور آ گیا ہے کہ نوجوان عورتوں کی طرح سجنے سنورنے لگ گئے ہیں، ہر وقت کنگھی پٹی کے چکر میں رہتے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی حیا رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ اپنی آنکھ کی اپنی خود عاشق ہو گئی ہیں، اور ہر وقت بن سور کے رہنا اور ابروؤں کو تیغوں کی طرح تیار کر کے جو ہے وہ دلوں کو کاٹتے پھرنا ان کا شغل بن گیا ہے۔ لیکن یہ ایک صدی قبل کی کہانی ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر ہمارا معاشرہ نہیں رہا۔ آخرت کے اندر تو جو جہنم اور یا جنت وہ فیصلہ بعد میں ہونا ہے، ہم نے اس معاشرے کو جہنم بنا لیا ہے اور اس جہنم کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اترنے والی پاکیزہ کتاب
مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے اور تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ حضرات مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اوپر پتھر برسیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں یا زمین بنجر ہو جائے، فصل لینا توڑ جائے، تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ لیکن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جہاں قومیں جکڑی جاتی ہیں۔ میں کسی مخصوص حکومت کی بات نہیں کرتا، لیکن جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہمارے اوپر جو آئے ہیں بدترین لوگ آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم بدترین ہیں۔ تباشروا اتعمر لکم، حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تم اچھے حکمران کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا تھا، تباشروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو، حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہماری سزا ہے کوتاہیوں کی۔ ہم اپنے اپنے دائرے میں ظالم ہیں، اپنے اپنے دائرے میں چور ہیں، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور۔ جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم کم نہیں کرتے، اور یہ معاشرہ جینے کا معاشرہ نہیں رہا، اور ہم نے اس کو خود جہنم بنایا۔ اس جلائی ہوئی آگ کے اندر خود جلس رہے، ہماری اپنی بیٹیاں بہویں، ہم اپنے بیٹے، ہم اپنے بوڑھے اس کے اندر، اس آگ کے اندر جل رہے ہیں، اور ہم اس جہنم سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس جہنم سے اگر نہیں نکلیں گے تو اس جہنم سے کیسے بچ پائیں گے؟ اس دنیا کو جنت نہیں بنائیں گے تو اس جنت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو صالح پاکیزہ معاشرہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، میرے رب نے کہا کہ خود اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ آتش دوزخ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو میں اور آپ اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور جنت کے طالب ہیں تو اس زندگی کو جنت بنانا پڑے گا، اور اس سے پہلے اپنے دل کو جنت بنانا پڑے گا۔ جب دل گلزار جنت بن جائے گا تو پھر ہمارے وجود سے خیر پھوٹے گی، اور اگر دل جہنم بنا رہا، نفرتوں کی آگ جلتی رہی اس جہنم کے اندر، کینہ پلتا رہا اس سینے کے اندر، تو پھر ہمارے وجود سے ظہور پذیر ہونے والے اعمال کبھی خیر کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ تو فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہی ہے، اور فرمایا اسی کو صحیح کر لو، یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی ذات سے لے کر امت کی اصلاح تک کی آرزو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر کی تبدیلی کو ہم نے یقینی بنانا ہے، پھر اس کے فیضان، اس کی برکتیں پورے معاشرے کو نصیب ہوتی ہیں، اور میں ذمہ دار اپنا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ اس کا آتا ہے جو میرے دائرہ اختیار میں ہے، اور میں اگر اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو پھر پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خیال استو محال استو جنو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس معاشرت کو، اللہ نے یہ پاکیزہ وطن جو ہمیں عطا کیا، اللہ اس کو صالحیت کا نور عطا فرمائے، اور ہم پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ زندگی کے تصور سے آگے بڑھے۔ اسلام نے ہمیں جو ستھرائی، پاکیزگی عطا کی ہے اور پوری زندگی کو خوبصورت بنانے کی تلقین کی ہے، اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وقت کی نزاکتیں میرے دامن کو کھینچ رہی ہیں، اور نماز عصر کا وقت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ کے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جیے تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے۔
اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر۔